ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم سے متعلق احکام بیان فرمائے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں اور ان کا کیا احکام ہے، تو ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح کے کام کرو۔ یعنی اللہ رب العزت کا نام لے کر کہ اللہ کی قسم میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، اللہ کے نام کو نیکی کے کام سے رکنے کا ذریعہ نہ بنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کا کام ہوتا ہے لیکن قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جس عمل سے منع فرما کہ نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم نہ کھاؤ، اور اسی طرح برائی کے کام کرنے کی بھی قسم نہ کھاؤ۔ بعض اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فلاں برا کام نہ کروں گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کو نیکی سے روکنے کا یا برائی پر قسم کھانے کا ذریعہ نہ ہو۔ چنانچہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا، تو اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں بیان ہوتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں بہودہ قسم پر، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے اس پر جس میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور حلیم ہیں۔ یاد رکھیں کہ قسم یمین، قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے جسے وہ ہر بات میں قسم کھاتا رہتا ہے غیر ارادی طور پر، تو اس کو یمین اللہ کہتے ہیں۔ یعنی اس کے اوپر نہ دنیا میں کفارہ دینا ہے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی گناہ ہے، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ خام خواہ قسمیں نہ کھایا کرے، اللہ کے نام کی قسم خام خواہ نہ کھایا کرے۔ اور دوسری قسم ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام کا پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، لیکن آپ اس پر جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص نہیں آیا تھا، آپ نے قسم کہی کہ اللہ کی قسم وہ آیا تھا، یا کوئی کام نہیں ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوا تھا لیکن آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ وہ کام ہو چکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ اس پر دنیا میں کفارہ نہیں لیکن آخرت میں اس پر سخت گناہ ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے احادیث میں اس پر بہت سخت وعید ہے، اور ایک حدیث کے اندر تو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا جھوٹی قسم کھانے۔ اور تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں قسم کہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا آئندہ کے مستقبل میں، کسی کام کی قسم کھانا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، تو اب اگر یہ شخص اب وہ کام نہیں کرتا تو یہ اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے قسم توڑ دی، وہ کام کر لیا، تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 7ویں پارے کے شروع میں آئے گا، وہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ 3 صورتیں، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو کپڑے پہنائیں، یا غلام کو آزاد کریں۔ اگر یہ 2 کام نہیں ہو سکتے تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھیں۔
3 दिन जब आपने रोजे रख लिए तो आपकी कसम का कफारा अदा हो गया। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो यमीन लग़व है उस पर अल्लाह ताला मुआवजा नहीं फरमाएंगे, लेकिन जो दूसरी 2 किस्में यमीन गमूस और यमीन मुनाक़िदा उस पर मुआवजा होगा। अगर यमीन गमूस है तो उसके ऊपर गुनाह होगा, और अगर यमीन मुनाक़िदा है तो फिर उस पर का कफारा देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स कसम खा ले कि मैं फलां नेक काम नहीं करूंगा, फलां नेकी का काम है और इसने कसम खा ली कि मैं फलां काम नहीं करूंगा, तो हुक्म ये है कि अपनी कसम तोड़े, कसम का कफारा अदा करे और वो नेक काम करे। वला तजअलुल्लाह, अब तर्जुमा सुन ले, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, और अल्लाह को अपनी कसमों के जरिए से हिजाब मत बनाओ, अन तबर्रु, इस बात पर कि तुम नेकी करो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, व तुस्लिहू बैनन नास, और लोगों के दरमियान सुलह करो। इस बात पर कसम ना खाओ कि मैं ये काम नहीं करूंगा, नेकी के काम। अगर किसी ने कसम खा ली तो फिर अब उनको तोड़ना जरूरी है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह ताला तुम पर गिरफ्त नहीं फरमाएंगे तुम्हारी बेहुदा कसमों पर, यानी यमीन लग़व पर। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, लेकिन अल्लाह ताला मुआवजा फरमाएंगे उस पर जिसमें तुम्हारे दिलों ने इरादा किया, यानी यमीन मुनाक़िदा या यमीन गमूस, दोनों सूरत बयान हो चुकी है। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं और हलीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।